السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور شادی کا واقعہ۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی تو ابو طالب نے اپنی روزی کے تنگی کا ذکر کیا اور کہا، قریش کا قافلہ شام دیش کو جاتا ہے اور خویلد کی بیٹی خدیجہ ایماندار لوگوں کو مال دیتی ہے۔ اگر تم بھی تجارت کے لیے کچھ اس سے مانگو تو یقین ہے کہ وہ کوئی بہانہ نہ کریں گی، اس طرح ہم کو بھی نفع ہوگا۔ یہ خبر خدیجہ کو پہنچی۔ انہوں نے حضرت سے کہلوایا کہ آپ اگر ارادہ کریں گے تو آپ کو میں اوروں سے 2 گنا دوں گی، اس لیے کہ آپ کی ایمانداری اور سچائی سب پر ظاہر ہے۔ ابو طالب خوش ہوئے اور خدیجہ نے وعدے کے مطابق اس پر عمل کیا۔ میسرہ جو خدیجہ کا غلام تھا، جو بازار کے بھاؤ کو بھی خوب اچھی طرح جانتا تھا، آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس طرح شام دیش کو جانے والا قافلہ روانہ ہوا۔ میسرہ راستے بھر آپ کی کرامتوں، اچھی باتوں کو دیکھتا گیا اور ساتھ ساتھ پورے اعتقاد کے ساتھ خدمت کرتا گیا۔ جب بحیرہ راہب کی جگہ پر پہنچے تو وہ اس دنیا سے سدھار چکا تھا اور نستوری راہب اس کا خلیفہ بنا ہوا تھا۔ اس نے بھی پیارے میسرہ کی زبانی سنا تو بولا کہ میں مدت سے اس عبادت خانے میں اس جمال کا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری تمنا پوری ہوئی۔ اس وقت میری تمہیں نصیحت ہے کہ شام دیش کو جانے کا ارادہ بدل دو اور اس آدمی کی خدمت کو اپنی بڑی قسمت سمجھو۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شام دیش کے یہودی ان کے دشمن ہیں، ہو سکتا ہے کچھ نقصان پہنچائے۔ میسرہ نے نستوری کی بات دھیان سے سنی۔ بصرے میں اپنے سامان کو بیچ باچ کر مکہ واپس آ گئے۔ سیوں کی دوپہر کا وقت تھا۔ جو مکہ کے میدان میں پہنچے، خدیجہ نے اپنے کوٹھے سے دیکھا کہ اونٹ کے 2 سوار چلے آ رہے ہیں اور اس میں سے ایک سر پر مرغ سایہ کر رہے ہیں۔ ایسا منظر دیکھا تو تمنا کی کہ خدا کرے یہ دونوں مسافر میرے مکان پر اترے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور میسرہ آ پہنچے اور اس نے جو کچھ حال مرغوں کے سایہ کرنے کا اور کھانے میں برکت ہونے کا اور نستوری کی تعریف کرنے کا سنا اور دیکھا تھا، وہ سنایا تو خدیجہ کے من میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جڑ پکڑ گئی۔ اسی وقت انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ان سے نکاح کر لوں گی۔ حضرت خدیجہ حسین بھی تھی، مالدار بھی تھی اور بہت شریف بھی تھی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار ان سے نکاح کرنے کی تمنا کرتے تھے، لیکن ان کی قسمت تو کسی اور سے بننے والی تھی۔ وہ ان سرداروں سے کیا نکاح کرتی۔ اس سفر میں 2 مہینے کے بعد حضرت خدیجہ نے ایک عورت کو اپنا رازدار بنا کر بھیجا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ یہ محمد، خدا نے تم کو ظاہری حسن بھی دیا ہے اور باطنی کمال بھی عطا کیا ہے۔
جب سب کچھ تمہیں حاصل ہے تو کسی سے نکاح بھی تو کرنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل میں نکاح کے لیے عملی طور پر میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا، اگر کوئی بیوی جو حسب و نسب والی ہو اور یہ سب بوجھ اپنے سر لے لے اور اپنا حسن اپنی دولت بھی تم پر نچھاور کر دے تو کیا تم اسے قبول کر لو گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے کون؟ کہا، وہ خدیجہ خویلد کی بیٹی ہے۔ فرمایا، اس کام میں کسے وسیلہ بناؤ؟ بولی، میں اس مسئلے کو ٹھیک کر دوں گی اور رشتے کو مضبوط بنانے میں پوری مدد کروں گی۔ جب خدیجہ نے یہ خوشخبری سنی تو ورقہ بن نوفل کو حضرت کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ اپنے رشتہ داروں میں جو عزت والے ہیں ان کو یہ بھیجو۔ حضرت حمزہ تشریف لے گئے اور یہ بات مقرر پائی۔ پھر ابو طالب اور قوم کے دوسرے لوگ آئے اور نکاح کا خطبہ زوردار انداز میں پڑھا گیا اور مہر طے ہوا۔ دوسری طرف سے ورقہ بن نوفل نے بہت ہی اچھا خطبہ پڑھا۔ اس کے بعد دونوں طرف سے قبول و جواب قبول عمل میں آئے۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس شادی سے ابو طالب کو اس لیے بھی خوشی تھی کہ حضرت کو مالی طور پر کوئی پریشانی نہ رہے گی اور پوری زندگی خوشحالی کے ساتھ گزر جائے گی۔ جب حضرت 35 سال کے ہوئے تو قریش نے کعبہ بنانے کا ارادہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم نے کعبے کی عمارت جس طرح بنائی تھی اس میں چھت نہ تھی بلکہ صرف چار دیواری تھی اور پانی لگنے کی وجہ سے دیواروں کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ گرنے کے قریب تھی۔ اتفاق کہ ان دنوں روم کا ایک عمدہ جہاز کہیں جدہ کے پاس آ کر ٹوٹ گیا۔ قریش کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اسے بہت غنیمت جانا۔ والد بن مغیرہ نے جہے میں جا کر اس جہاز کی لکڑیاں خرید کر لی، کاریگروں کے جمع کیے اور کعبے کی چھت بنانے کی اسکیم تیار ہو گئی۔ طے یہی ہوا کہ حضرت ابراہیم کی بنیاد میں کوئی کمی بیشی نہ کی جائے، لیکن بعد میں لاگت نہ لوٹائی جا سکتی، اسی لیے اس اسکیم پر پوری طرح عمل نہ کیا جا سکا۔ مجبور ہو کر حاتم کو اس سے باہر نکال دیا تو آج تک کعبے سے باہر ہی ہے۔ البتہ طواف کرتے وقت حاتم کو بیچ میں لے کر ہی طواف کرتے ہیں۔ پھر چاروں سمتوں کو عرب کے قبیلوں میں بانٹ دیا گیا۔ سب نے مل کر بنانا شروع کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں دل کھول کر حصہ لیا۔ جب حضرت اصوات کے رکھنے کا وقت آیا تو قریش کے قبیلوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ نیک کام ہم کریں۔ ہر ایک اپنی بڑائی بھی بیان کرنے لگا۔ بات لمبی کھینچی گئی۔ آپس ہی میں خون خرابہ ہونے کی نوبت آ گئی۔ والد بن مغیرہ جو قریش میں بزرگ اور بوڑھا سمجھا جاتا تھا،
آگے بڑھا، جوش میں آئے جوانوں کو ٹھنڈا کیا اور آپس میں جھگڑنے اور قتل و خون کرنے سے بچانے کے لیے اس نے یہ مشورہ دیا کہ کل جو بہت سویرے سب سے پہلے یہاں حرم میں داخل ہو وہی اس کا فیصلہ کرے۔ اس مشورے کو سب نے مان لیا اور ایک لڑائی اور خون خرابہ ہوتے ہوتے رک گیا۔ اتفاق کی بات کہ حرم میں سب سے پہلے داخل ہونے والے آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب کے چہرے مارے خوشی کے کھل گئے اور اس کا انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں آپ کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ آپ نے پہلے ایک چادر منگائی، حجر اسود کو چادر میں رکھا اور فرمایا ہر قبیلے کا ایک آدمی اسے پکڑے اور اوپر کو اٹھائے تاکہ اس نیک کام سے کوئی بھی محروم نہ رہ پائے۔ سب نے چادر کو پکڑ کر اٹھایا، چادر دیوار کے پاس پہنچ گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اب تم سب کی طرف سے اس حجر اسود کو اٹھا کر اسے اس کی جگہ پر رکھتا ہوں۔ یہ ایسا فیصلہ تھا کہ اس میں کسی کو اپنی محرومی کا احساس نہ ہوا اور نہ ہی اس کا موقع ملا کہ کوئی دوسرے پر اپنی بڑائی ثابت کرتا۔ چنانچہ سبھی کو اطمینان حاصل ہوا اور خوشی سے بیٹھ گئے۔ جھگڑا یہیں پر ختم ہو گیا۔